أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، سورہ نور جو قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 24ویں نمبر پر ہے اور گزشتہ کئی ماہ سے سورہ نور کے اندر رب کائنات کی طرف سے احکام کو سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ابتدا میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورت کے اندر اکثر و بیشتر احکام اصلاح معاشرہ سے متعلق ہیں اور وہ احکام انسان کی ذات سے بھی متعلق ہے، انسان کے گھریلو زندگی سے بھی متعلق ہے۔ خاص طور پر عفت اور پاک دامنی سے متعلق جو احکام ہے وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کے اندر پردے سے متعلق جو احکام تھے وہ رب نے بیان کیے تھے۔ استئذان، اجازت سے متعلق، اور اجازت لیتا ہی بندہ پردہ داری کی وجہ سے۔ گزشتہ ان آیات کے اندر ان لوگوں کی اجازت کا بیان تھا جو گھر سے باہر رہتے ہیں، اور جب وہ ہمارے گھر میں آئیں گے تو کس طریقے سے ان کو گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔
اور اس میں تفصیلی بیان تھا کون آئے گا، کب آئے گا، اور استئذان اجازت کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس میں دروازہ کھٹکھٹانا بھی تھا، دروازے سے سلام کرنا بھی تھا، اور اگر ہمیں بلانے کے لیے کوئی آ جائے پھر ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں، وہ بیان بھی تھا۔ اور ضمناً گھر والوں کو بھی گھر سے باہر جب واپس آنا ہو اس وقت بھی ان کا حکم بیان کیا تھا کہ اپنی اطلاع کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، چاہے کھانس کھنکھار کر، تھوڑی سی آواز نکال کر، یا کسی اور طریقے سے۔ اس میں وہ حدیث ہم نے سنی تھی جب صحابی رسول نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اور میری والدہ رہتی ہیں، کیا میں بھی جب گھر سے باہر آؤں، باہر سے اندر آؤں تو اجازت لینا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں۔ تو نے تعجب کے طور پر پوچھا تھا ماں میرے گھر میں ہے تب بھی اجازت لینی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا پردہ تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم گھر میں اس وقت داخل ہو رہے ہو جب تمہاری والدہ اپنے کپڑے چینج کر رہی ہو، یا ابھی نہا دھو کر باہر نکلی ہو، ابھی پورے کپڑے نہ پہنے ہو۔ گرچہ اس زمانے کے اندر کچن بھی وہی ہوتا تھا، بیڈ روم بھی وہی تھا، لابی بھی وہی تھی، گیسٹ روم بھی وہی تھا، ایک ہی کمرہ تھا، وہی سب کچھ تھا، اور اس کے ساتھ اس پر دروازہ کوئی نہیں، اس پر چوکاٹ کوئی نہیں، کپڑے کا پردہ لٹکا دیا وہی دروازے کا کام کرتا تھا۔ ایسے ہی باتھ روموں کا حال ہوتا تھا۔ گرچہ اس زمانے کے اندر اٹیچ باتھ روم آ گئے، یا اگر اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، کامن باتھ روم ہے، پورے مکان کا ایک ہی ہے، تب بھی وہ پردے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں الگ سے دروازہ ہوتا ہے۔ یہ سارے انتظامات اپنی جگہ پر، لیکن ہر بندہ اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے اور باہر کی دنیا سے وہ بے پرواہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر کیسے رہے گا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جب چار بندوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے جائے گا تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار کر کے جاتا ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے، کپڑے کیسے ہے، وہاں پر جب مجمع میں بیٹھوں گا گفتگو کس انداز کی کرنی ہے، کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ کبھی کبھی بندے کو بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، اس سے کام خراب ہوتا ہے، وہ طے کر کے جاتا ہے مجھے جانا ہے لیکن بولنا کچھ نہیں ہے، طے کر کے جاتا ہے، وہاں سے جھگڑ کے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام بندہ کر کے جاتا ہے مجھے، لیکن گھر کے اندر جب ہوگا تو ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ گھر کے اندر مذاق بھی کرے گا، کھیلے کودے گا بھی، سب کچھ کرے گا۔ تو اپنی گھر کی چار دیواری اپنی حکومت ہے، جیسے چاہے گا رہے گا، جیسے چاہے گا کھائے گا۔ تو ممکن ہے باہر سے آنے والا اپنے ہی گھر کے اندر اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو اس طریقے پر دیکھنا پسند نہ کرے گا، اس لیے کہا کہ جب باہر سے آ جاؤ تو کھنکھار کے آ جاؤ۔ شوہر سے بھی کہا تمہیں بھی اگر گھر کے اندر داخل ہونا تو اپنی اطلاع کا اظہار کر دو۔ وہ باہر سے اندر آنے کا معاملہ تھا۔ لیکن ان آیات کے اندر 58 اور 59 کے اندر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے گھر کے اندر کے احکام کو بیان کیا کہ جب تم گھر کے اندر ہو تو گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے بعض لوگوں سے پردہ ہوتا ہے، بعض سے نہیں ہوتا ہے۔ کب تمہیں پردہ کرنا ہے، کب تمہیں پردے کی احتیاط کرنی ہے۔
الٹ تب کسی کے کمرے کے اندر بھی داخل نہیں ہونا ہے، اور خاص طور پر ہم اس معاشرے کے اندر جب میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہر بندے کا اپنا کمرہ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، ماں باپ کا الگ ہے، ابا حضور کا الگ ہے، اور بعض جگہوں پر میاں بیوی کے درمیان بھی ایک ان کا کامن کمرہ ہوگا جہاں میاں بیوی رہتے ہوں گے، ایک باپ کا الگ کمرہ ہوگا جہاں وہ اپنے کام کرتے ہوں، دفتر کا کام کرتا ہوگا، اپنی لکھائی پڑھائی کا کام کرتا ہوگا۔ جب اللہ نے یہ ساری فراوانی دے دی تو بندہ اپنی آسائش اور آرام کے اعتبار سے گھر کے اندر بھی یہ ساری چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ان آیات کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ قرآن کے اندر 3 آیتیں وہ ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت محکوم نہیں، منسوخ ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے، حکم ختم ہے۔ ایسا قرآن کریم کے اندر چند آیتیں ہیں جن کا حکم ختم ہو چکا ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو پرچہ لکھ دو، اپنا وصیت نامہ لکھ دو، میرا گھر فلاں کو، میری بیل گاڑی فلاں کو، میرے پیسے فلاں کو، میری زمین فلاں کو، میرا باغ فلاں کو۔ لیکن جب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کا پورا حکم آ گیا، تمہارے بیٹے 2 ہوں تو اتنا ملے گا، 2 بیٹے 1 بیٹی ہوگی اتنا ملے گا، 1 بیوی 1 بیٹا 1 بچی ہوگی تو اتنا ملے گا، 2 بیٹیاں 2 بیویاں اور 2 بیٹے ہوں گے تو اتنا ملے گا۔ ایک اصول بنا دیا، 1 بیوی کے ساتھ بچے ہوں گے تو یہ ملے گا، 2 بیویوں کے ساتھ 2 بچے ہوں گے یا کم و زیادہ ہوں گے تو اصول بتا دیا۔ اگر تمہارے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بھائی ہیں تو ان کو کتنا، پورا وراثت کا چیپٹر آ گیا۔ وہ جو آیت تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب موت قریب آ جائے تو لکھ دو، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں، وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی وصیت کر دے لیکن وہ وصیت کرے جس کی وصیت پہلے قرآن نے نہ کی ہو۔ ایک بندہ مرتے مرتے یہ وصیت کرے گا میرا سارا مکان مسجد کو دے دینا، شریعت کے گیا مرتے مرتے توبہ کر رہا، چل نکل، تیرے مکان کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ مسجد کو دیا جائے گا، باقی 2 حصے وارثین کے درمیان میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب مر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جے کے بینک میں جتنے میرے اکاؤنٹ میں پیسے سارے دارالعلوم دیوبند کو دے دینا، شریعت کہے گی نہ، دارالعلوم دیوبند کو تیرے پیسوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اب تو وارثین کو محروم کر کے دین کا بڑا ٹھیکیدار بن گیا ہے، نہ، اب تو وصیت اتنے کی چلے گی، 1/3 پر، 1/3 پر وصیت چلے گی، باقی میراث کے درمیان میں تقسیم ہو جائے۔ ہاں کچھ کاموں کے اندر وصیت کر سکتا ہے، لیکن بعض کام وہ ہوتے ہیں جو بندہ وصیت کر جاتا ہے اور اس وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ وصیت کرے گا میرا نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم پڑھائے گا، تو دارالعلوم دیوبند کے محتم کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ دیوبند سے کشمیر آئے گا تیرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، ایسی وصیت پر عمل کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آ گئے تو جبر کوئی نہیں ہوگا کہ بھائی اس کے بغیر تو جنازہ ہی نہیں ہوگا۔ مجھے تو کشمیر سے اٹھا کر اجمیر شریف میں جا کر دفن کر دینا یا دارالعلوم دیوبند میں لے جا کر مزار قاسمی میں دفن کر دینا، یہ کوئی وصیت نہیں ہے جس کا پورا کرانا ضروری ہوگا۔
دیوبند میں انتقال ہو جائے، مزار قاسم والوں نے جگہ دے دی، ٹھیک ہے، نہیں جگہ دی تو جہاں اللہ نے لکھا ہوگا وہاں پر تجھے دفن کیا جائے۔ تو مرتے مرتے بھی وصیت ایسی کرنی چاہیے جس پر عمل بھی ہو سکے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی، وہ تو ان کو معلوم تھا کہ میرا مرید ہے، جس مرید کے اندر وہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں تو لکھ دی، اور اگر معلوم نہیں ہوتا تو بغیر جنازے کے دنیا سے جانا پڑتا، اس لیے کہ جو 4 شرطیں لکھی تھی ان پر عمل کس نے کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے کے اندر تھی، آج کے زمانے کے اندر اگر یہ شرط لکھ دی جائے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی تکبیر اولا کے ساتھ 1 سال کبھی بھی برابر 1 سال نماز چھوٹی نہ ہو، 1 سال برابر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، وہ بندہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، شاید بغیر جنازے کے جانا پڑے گا۔ بے نمازیوں نہیں، نمازیوں کی حالت یہ ہے۔ میں اور آپ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے، دیندار نہیں، ہم اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ داڑھی ٹوپی رکھ لی، پگڑی پہن لی، چلا 4 مہینے لگا دیے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو گیا، 10 تسبیحاں پڑھنی شروع کر دی، اور قرآن پاک کا تھوڑا سا ترجمہ پڑھنا آ گیا، چند حدیثیں یاد کر لی، سمجھتا ہے مجھ سے بڑا دیندار دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ہاں معلومات ہو سکتی ہے، لیکن معمولات کی دنیا میں جب ہم اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگائیں گے ہم زیرو نکلیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، آج ہی جمعے کے بعد نکل جاؤ باہر اور یہ محاسبہ کر لو کہ میری 60 سالہ زندگی ہوگی، اس 60 سالہ زندگی میں اس حدیث پر میں نے کتنا عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن بندہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو 2 پروانے ملیں گے۔ ذرا اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگائیں، نمازی لوگ جو بے نمازی ہو تو بیچارے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بے نمازی، میں اور آپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، باقی علیہ بلا سارے کافر ہیں، اس لیے کہ ہم کو دین کا تکبر ہو گیا۔ کسی کو نماز کا تکبر ہو گیا، کسی کو پگڑی کا تکبر ہو گیا، کسی کو داڑھی کا تکبر ہو گیا، کسی کو تسبیح کا تکبر ہو گیا، کسی کو 2 سورتوں کا ترجمہ آ گیا اس کا تکبر آ گیا، کسی نے 10 حدیثیں یاد کر لی اس کا تکبر آ گیا، میں ہی جاننے والا ہوں باقی کوئی بھی نہیں جانتا۔ ارے علماء تو وہ علماء تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ، سارے مولویوں کا علم ایک طرف اور ان کا علم ایک طرف، سارے مولویوں کا علم پارسن کی طرف ہی نہیں آ جائے گا، جبال العلم تھے، لیکن دنیا کے اندر سادگی ایسی تھی۔ نانوتا گئے تھے گاؤں کے اندر تو سب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، داڑھی ٹوپی تھی، لوگوں نے کہا چلو نماز پڑھا دو، کبھی تم ہی پڑھا لو، ہم کیا نماز پڑھائیں، چل نماز پڑھا، تو نماز پڑھائی، اتفاق سے مولانا کو سہو ہو گیا، اور سہو کسی بھی امام کو ہو سکتا ہے، تو باہر کہنے گئے، شکل بنائی مولوی جیسی، نماز پڑھانی آتی نہیں، کہا جی میں نے پہلے کہا تھا تم میں سے کوئی نماز پڑھا لو، مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ کہتے بڈھا کہتا ہاں ایک تو غلطی کر دو، اوپر سے چپڑ چپڑ بھی کر رہا ہے، اور اوپر سے مکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو۔ علماء وہ ہوتے جو سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ پرینس منن دبن خالی ڈھول چو واریا وزن، ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے تو ادھر سے بجاؤ تو بجتا بہت زیادہ ہے، اور ڈھول کو اندر سے بھر دو پھر چاہے بجاؤ اس کو مکہ مارو تب بھی نہیں بجے گا۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں، بہت خاموشی کے ساتھ لیکن پہچانے جاتے ہیں۔ میں مسجد نبوی کے اندر اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے سر پر ایسی پگڑی بھی تھی، جبہ بھی تھا، اور حضرت عام سی سلوار قمیض میں تھے، سیدھی سادھی ٹوپی میں تھے، تو 3 عرب لڑکے آ گئے اور ڈائریکٹ حضرت سے بات کی،
اور کہنے لگے کہ ہمیں شیخ خلیل الرحمان سہارنپوری کے حوالے سے اجازت چاہیے۔ حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو ان کے پاس بخاری اور مسلم کے اوراق تھے، پوری کتاب نہیں تھی، تو نے ابتدائی اور آخری حدیثیں لی تھی، ابتدا والی بھی پڑھی، آخر والی بھی پڑھی، اور ان کو اجازت مل گئی۔ یہ حدیث کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں آپ عام طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا، میں صرف سادگی بتانا چاہ رہا ہوں۔ تقریباً 10-15 منٹ ان سے بات چیت ہوگی، ان سے گفتگو کی، میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، تو حضرت نے صرف 16 واسطوں سے حدیث کی اجازت دے دی۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، میرے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 27 واسطے ہیں کہ میں نے جن سے پڑھی، انہیں جن سے پڑھی، انہیں جن سے پڑھی، وہاں سے لے کر وہاں تک 27 واسطے، اور وہاں 16 یا 18 واسطے سے۔ جب وہ جانے لگے، میں نے کہا، جب وہ چلے گئے، میں نے کہا تو مجھے بھی اجازت ہوتا، اس کے لیے بانڈی پور آنا پڑے گا، یہاں نہیں۔ پھر میں نے کہا تھا یہ آپ کو جانتے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر میں نے کہا کیسے؟ پھر یہ آپ کے پاس کیسے بیٹھ گئی؟ تو گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سب کرم میں تیرا کہا۔ اصل میں بندہ جب سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہی یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے دیندار لوگ ہیں۔ چلو خیر مان لیتے ہیں، اگر ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنی نمازوں پر تھرمامیٹر لگائیں، ہم کتنے تقوی والے ہیں کہ آج تک ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے کہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ پاک 2 پروانے دیتے ہیں۔ اگر ہم لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سینکڑوں لوگ بھی ہمیں مل جائیں گے، کہ سینکڑوں کی ایک جماعت نکل جائے گی کہ انہوں نے الحمدللہ تکبیر اولا کے ساتھ کئی مرتبہ 40 دن نمازیں پڑھی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، لیکن ایسا بہت زیادہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پابندی کے ساتھ پڑھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شرطیں لگائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ تو مرتے مرتے ہم ایسی شرط نہ لگائیں کہ جس کا پورا کرنا ہی ضروری نہ ہو یا پورا کرنا مشکل ہو۔ ہاں، بعض شرائطیں وہ ہوتی ہے کہ بندہ وصیت نامہ لکھ لیتا ہے تاکہ میرے ورثہ کے درمیان میں جھگڑا نہیں، اس لیے مرتے مرتے ایسی وصیت کر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بعض آیات وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف 3 آیتیں ایسی ہیں، اور ایک قول کے مطابق صرف 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 58 کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، حالانکہ یہ آیت منسوخ نہیں، محکوم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس زمانے کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ پھر ان کا دوسرا قول قرطبی نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ بعض کاموں کے اندر اللہ پاک نے تھوڑی سی سہولت دی ہے، تو اس سہولت کا لوگ فائدہ اٹھا کر بعض احکام کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ یہ گھروں کے اندر آنے جانے میں کچھ سہولت ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی کیا جاتا ہے۔ سہولت کیا ہے؟ قرآن نے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم۔ اے ایمان والو، تمہارے گھروں کے اندر رہتے ہوئے وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، مراد ہے غلام اور باندیاں، لیکن وہ غلام نہیں جو ہمارے زمانے کے اندر غلام ہوتے ہیں، تو غلام کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔
اس لیے کہ غلام وہ ہوتا ہے جس کو خریدا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والے یہ گھریلو ملازم ہیں، یہ گھریلو مزدور ہے۔ ایک مزدور ہوتا ہے دیہڑی دار، ایک مزدور ہوتا ہے منتھلی، ایک مزدور ہوتا ہے ایئرلی۔ ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو صبح کو آتا ہے کام کر کے شام کو واپس جاتا ہے۔ ایک مزدور وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے ماہانہ ٹھیکہ کیا ہے، تم ہمارے ساتھ کام کرو گے، جتنے مہینے کام کرو گے اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ اور ایک مزدوری وہ ہوتی ہے سال کا ہمارا تمہارا ٹھیکہ ہو گیا، سال کے بدلے میں تم کو اتنے پیسے ملے گے۔ یہ تو وہ ہوتے جو باہر کی، لیکن ایک مزدور ہمارا وہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے اور 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے کے اندر گھریلو مزدور نہیں بلکہ گھریلو غلام اور گھریلو باندیاں ہوتی تھی۔ جب وہ ایک گھر کے اندر رہتے ہو تو گھر کے اندر رہتے ہوئے کام کاج کرنا ہوگا، تو اس کام کاج کی صورت میں ان کو ان گھر میں رہنے والے بندوں کو پرائیویٹ کمروں کے اندر بھی جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو جب یہ ضرورت پڑتی ہے تو کیا اب یہ پرائیویٹ کمروں کے اندر بغیر اجازت کے جائیں گے یا اجازت لے کر جائیں گے؟ وہ قرآن نے بیان کیا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ، چاہیے کہ اجازت لے لے وہ جو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتے ہو، ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، چاہے وہ گھریلو مزدور ہوں چاہے وہ غلام اور باندیاں ہوں، جب وہ تمہارے گھر کے اندر رہتے ہو اور تمہارے گھر کے کمرے کے اندر داخل ہونا چاہتے، لیستأذنکم، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لے لیں۔ اور والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ لوگ جو تمہارے گھروں کے اندر رہتے لیکن ابھی بالغ نہیں ہے، نابالغوں سے پردہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اصل حکم بالغوں سے ہے، لیکن نابالغوں کو تعلیماً اور ترغیباً ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لم یبلغوا الحلم، جو اپنی بلوغت کو نہیں پہنچے، لیکن حدیث میں آیا 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو مارو، اور 15 سال کی عمر میں تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ترغیب ہے۔ کیا ایک تو یہ کہ کمروں کے اندر داخل نہیں ہو رہا، لیکن بعض اوقات وہ ہے جن پر ٹوٹلی تمہارے کمروں کے اندر ان کو آنے کے لیے اجازت لازم ہے۔ کون سے وہ؟ 3 مرات، 3 وقت وہ ہے، ان 3 وقتوں میں گھر کے اندر بھی گھر کے نوکروں کو اور گھر کے بالغ لوگوں کو بھی، بالغ مردوں کو بھی اپنے دوسرے بھائی کے کمرے میں، باپ کے کمرے میں اور دوسرے کمروں کے اندر جانے کی بغیر اجازت کے اجازت نہیں۔ کون سے وہ 3 وقت ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے تم سونے لگ جاؤ اور سوتے سوتے بندہ اپنے زائد کپڑوں کو اتار دیتا ہے، اس وقت بھی گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بندہ اپنے گھر کے اندر چلا جائے، گھر سے مراد یہاں اپنا بیڈ روم ہے، ان 3 اوقات میں گھر کے اندر بغیر اجازت کے، گھر سے مراد گھر کا کمرہ، وہاں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ باپ کو آیا جنون، باپ کو آ گیا جلا، میں تہجد کے لیے اٹھ گیا، یہ نالائق فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ دھڑام سے دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ جوان بیٹا ایسی حالت میں ہے، وہ تمام کپڑے اتار کر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ بالکل ننگا تڑنگا سو رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں بیٹے کو دیکھنا باپ گوارا نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا بیٹے نے کپڑے ایسے پہنے تھے لیکن سوتے سوتے کپڑے اس طریقے سے اتر گئے کہ اس کا سطر کھل گیا۔ مثال ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، ہندوستان اور دیگر ریاستوں کے اندر لنگی لگا کر سونے کا رواج ہے، تو بندے نے لنگی پہن کر وہ سویا ہو اور باپ دھڑام سے دروازہ کھول رہا ہے، لنگی کھل چکی ہو،
یا سطر سے اوپر آ چکی ہو تو سطر کو دیکھنا کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں دیکھنا گوارا نہیں کرے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. کوشر پیٹھوں شرح گسنے شرم کریں کہ اگر شرم کرو گے پھر مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی. جب قرآن نے خود کہا من قبل صلاۃ الفجر، ذہن میں سوال آتا ہے فجر سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت پڑ گئی. یہ وہ اجازت ہے، باپ اٹھانے کے لیے جائے گا دروازے سے آواز لگائے گا یا دروازے کو کھٹکھٹائے گا، دروازہ کھول کر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جب آپ نے آواز لگائی، بیٹے نے آواز سن لی، پھر آپ نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. اب اس کو چاہیے کہ یہ سنبھل جائے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے اور سمیٹنے کے بعد باپردہ ہو کر دروازہ کھول دے. یہ ہے وہ من قبل صلاۃ الفجر. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ کپڑے وہ جو ہم دن میں پہنتے وہ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے. کیوں نہیں سونا چاہیے؟ خاص طور پر جوانوں کو انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں نماز پڑھتے ہو، ان کپڑوں میں سونے کی تم کو اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے دماغ نے رات کہاں گزاری ہے. تم سوتے رہو بیڈ پر لیکن رات تم نے کہیں اور پارکوں میں گزار دی ہوگی، ہوٹلوں میں گزاری ہوگی، عیاشی میں اور شیطان تو سب کا دشمن ہے. شیطان صرف جوان کے پاس نہیں آتا، شیطان تو 70 سالہ جوان کے پاس بھی آ جاتا ہے اور 30 سالہ بوڑھے کے پاس آنا تو یقینی لازمی بات ہے. وہ تو وہ آئے گا، وہ آپ کو گھمائے گا، کیا کیا خواب دکھائے گا، اڑا رہا ہے، گھما رہا گا، چپیاں لگا رہا ہے اور حور دکھا رہا ہے. اور اگر تم نے خواب کے اندر حور دیکھ لی تو نور کا نظارہ بھی ہو گیا اور تمہارے کپڑے خراب ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور کپڑے خراب صرف 1 یا 2 پانی کے نکلنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کے بدن سے 4 طرح کا پانی نکلتا ہے. 4 طرح کے پانی میں سے 1 پانی سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور 3 پانی کے قطروں سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اگر اس کو وہ پانی نکلا ہے جس سے غسل واجب ہو گیا ہے تب تو اس کو کپڑے چینج کرنے ہی ہیں. لیکن اگر اس کا ذہن منتشر ہو چکا ہے، اس نے حور و قصور کا خواب کے اندر پورا مطالعہ کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے بدن کا ہر عضو لطف اندوز ہو جائے گا، اور لطف اندوز ہونے کے ساتھ اگر ایسا پانی خارج ہو گیا جس سے کپڑے ناپاک ہو گئے اور آپ صبح اٹھ کر انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ اکبر فرض کی نماز پڑھ کر چلے گئے، حالانکہ تمہارے کپڑے ناپاک تھے اور ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ نماز کے 14 فرائض میں سے کپڑوں کا پاک اور صاف دونوں ہونا ضروری ہے. کپڑا ناپاک ہو چکا ہے اور بندہ آتا ہے اللہ. بہت سارے لوگ صبح کو آتے ہیں بستروں سے آ کے ملتے ہوئے 2 پانی کے گھونٹ ڈالے اور پھر واپس بستر کے اندر پہنچ گئے. ایسا ہرگز نہیں کر رہے. خاص طور پر نوجوانوں، رات کے کپڑے الگ ہو. قرآن نے خود بیان کیا، وجہ یہی ہے صرف رات کے لیے نہیں، دن کے لیے. اگر آپ کو قیلولہ کرنا ہے 1 گھنٹے کا اور کم سے کم قیلولہ کی مقدار 17 منٹ ہے، اگر تم نے 17 منٹ کے لیے بھی قیلولہ کر لیا یا اگر 1 گھنٹے کے لیے قیلولہ کر لیا، حین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر میں جب تم اپنے کپڑے اتار کر قیلولہ کرتے ہو اس وقت بھی تمہارے گھر، تمہارے کمرے کے اندر دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. معلوم نہیں ہو گیا قیلولہ کے وقت بھی اپنے وہ کپڑے جن کپڑوں کے اندر بندوں کو نماز پڑھنی ہے. دفتر والے کپڑے تو بندہ لازمی طور پر اتار کر سوتا ہے، لیکن نماز ہمارے لیے سب سے بڑا دفتر ہے. مسجد سے بڑا دفتر دنیا کا کوئی دفتر نہیں ہے. لیکن آج کل کے جوان تو چڈیاں پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بے شمار نمازیوں کو دیکھتے گھٹنے تک ان کی نمازیں پینٹیں لگی ہوئی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا نماز پڑھیں گے اور پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ آدھی ٹانگیں بھی ننگی ہو جاتی ہیں. اس طریقے کے کپڑوں کے ساتھ تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہوتا ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں مسجد میں کوئی مروا نہیں. ہمارے دلوں کے اندر مسجد کا کوئی مقام نہیں رہا, کوئی مرتبہ نہیں رہا. یہ اللہ کا گھر ہے. میرے گھر میں چڈی پہن کر آؤ گے, ڈنڈا لے کر بھگاؤں گا. اللہ کے گھر میں ہم چڈیاں پہن کر آ جاتے ہیں. اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی عزت کو پامال کرتے رہیں. خاص طور پر جوانوں, بات آپ کو بہت کڑوی لگے گی, بات بہت بری لگے گی, لیکن خیال کرو اللہ کے گھر میں آتے ہو, اللہ کے حضور میں کھڑا ہونے کے لیے آتے ہو, اللہ کا سب سے محترم بشان حکم پورا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہو, تو مسجد کی شایان شان کپڑے پہن کر مسجد میں آیا کرو. یہ رات کی نائٹیاں پہن کر مسجد کے اندر مت آیا کرو. اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے, نہ بوڑھے کو, نہ جوان کو, نہ بچے کو. بچوں کو بھی کیپریاں پہن کر, کچے پہن کر مسجد میں لاتے ہیں. جوان بھی آتے ہیں اور بوڑھے بھی آ جاتے ہیں. بوڑھوں کو پوچھو, کہتے جذبات جوان ہے مسجد میں آنے کے لیے, وہی رات والے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں. اور ادھر سے 70 سال کے بعد بھی شادی کرنے کے لیے تیار, جوان ہو ابھی. اور ادھر جب مسجد میں آنا تو بنا بوڑھا رات ایک پلوتی برابر ہی, دو ایک پلوتی برابر. نہیں, ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ لو, جس آدمی کو سوتے ہوئے غسل واجب ہو جاتا ہے, چاہے وہ 70 سال کا ہو اور چاہے وہ 30 سال کا ہو, اس آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات کے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. قرآن نے کہا 3 وقتوں میں ان گھروں کے, ان کمروں کے اندر مت داخل ہو جاؤ. پہلا من قبل صلاة الفجر, دوسرا حین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ, اور تیسرا من بعد صلاة العشاء. عشاء پڑھ کے, نماز پڑھ کے فوراً جاؤ اور سونے کی تیاری کر لو. جب بندہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا کھانا کھا کے, چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو چاہے تمہارا باپ ہو سکتا ہے اب یہ بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے کپڑے اتار دیے ہوں. اور ایسا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کبھی کبھی بندہ لنگی اور بنیان کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر تو رہتا ہے, لیکن کسی کے سامنے اپنی باڈی کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور ویسے بھی اپنی باڈی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے جوان بیٹے نے کپڑے اتارے تھے, باپ باہر سے, ہاں زبردست باڈی چیزیں بنی ہوئی, اب تو جم کر رہا ہے, اب تو ہیلدی ہو گیا, اور باپ نے کہہ دیا, نظر لگ گئی, تیسرے دن سے بیٹا بستر پکڑ لیا. تو بنا خبر کیا, وہ خبر کیا کرو, کسی نے کچھ نہیں کیا, تو نے نظر لگائی ہے. تو نے جو یہ کہا تھا میرا بیٹا ماشاءاللہ ہو گیا, ماشاءاللہ, تو اگر ماشاءاللہ کہتے پھر نظر نہیں لگتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا جب تم کسی چیز کو, اچنبی چیز کو دیکھو, فور کو ماشاءاللہ تبارک اللہ. اسی لیے لوگ لکھوایا کرتے گھر پر, ھذا من فضل ربی, گاڑی پر ھذا من فضل ربی, ہوٹل پر ھذا من فضل ربی. ورنہ کا زبردست مکان چن بولو, بس یہ زبردست مکان بول دیا, نظر لگ گئی. اور نظر ایک ایسی چیز ہے, مشکات کی روایت ہے کہ جب کسی کی بری نظر لگ جاتی ہے کسی ہرے بھرے درخت پر, وہ جلا کر راکھ بنا کر اس کو گرا دیتی ہے. اس لیے گھر کے اندر بھی زائد کپڑے بھی جب اتاریں گے تو اتنے ہی اتارنے چاہیے جس سے ہمارے بدن کی ساخت ظاہر نہ ہو جائے, ورنہ گھر کے اندر بھی نظر لگ سکتی ہے. لیکن اصل تو شریعت نے کہا جب ان کمروں کے اندر تم چلے جاؤ تو بغیر اجازت کے ان کمروں کے اندر داخل نہیں ہونا ہے. باقی اور احکامات آتے رہیں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ. تکبیر نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.